حیات اللہ انصاری کی کہانی انوکھی مصیبت۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں دور کے درختوں سے چھن چھن کر شیشوں سے گزرتی ہوئی کمرے میں آ رہی تھیں، اور پھر بلور اور چینی کے برتنوں کے سے قزحی رنگوں کو لے کر پیتل کے گملوں پر جو اونچی تپائیوں پر رکھے ہوئے تھے اور دیواروں کی تصویروں پر نقاشیاں کر رہی تھیں۔ احمد موسیٰ کلیکٹر، ضلع کے چاروں مہمان، مسٹر ماتھر سول انجینئر، مسٹر قریشی ہیلتھ آفیسر، مسٹر نقوی ایم ایل اے اور بیتاب صاحب ایڈیٹر اخبار انڈین اوپینین سامنے رکھی پرتکلف چیزیں مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ ماتھر نے کہا، یار موسیٰ، تم اپنی پارٹیوں میں اتنی چیزیں منگوا لیتے ہو کہ انتخاب میں دشواری ہوتی ہے، کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں؟ قریشی نے کہا، ہاں، اور خاص کر جب کھانے والے کا معدہ کمزور ہو اور طبیعت حریص۔ اس پر ایک فرمائشی قہقہہ پڑا، کیونکہ ماتھر کو اکثر معدے کی شکایت رہا کرتی تھی۔ قریشی نے کہا، کیا بات ہے، آج لیڈیاں نظر نہیں آتی؟ ماتھر نے کہا، مسز ماتھر کو اپنے نہ بلائے جانے کی بڑی شکایت تھی، مگر ان کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آج مسٹر موسیٰ نے ان کی جنسی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ احمد موسیٰ نے کہا، میں نے قصداً نہیں بلایا، وجہ تم لوگ خود معلوم کرو۔ نقوی نے کہا، چائے کی پیالیاں کم پڑتی ہوں گی۔ اس پر ایک قہقہہ پڑا۔ بیتاب نے کہا، میں بوجھ گیا، مگر آپ حضرات پہلے تباہ آزمائی کر لیں۔ قریشی نے کہا، مسز موسیٰ کی غیر موجودگی میں یہ لیڈیوں کو بلاتے ڈرتے ہیں۔ مسٹر نقوی نے چھوٹتے ہی کہا، یہ ان کی غلطی ہے، اس لیے کہ مسز موسیٰ ان کی غیر موجودگی میں مردوں کو بلانا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر ایک قہقہہ پڑا۔ احمد موسیٰ نے کہا، مذاق میں اڑا دینے کی سند نہیں، وجہ پوچھو۔ نقوی نے کہا، بھائی میں ہار گیا۔ قریشی نے کہا، اور میں بھی۔ بیتاب نے کہا، کل ڈنر پر جب زندگی کی مصیبتوں کا تذکرہ نکلا تھا تو مسٹر موسیٰ کچھ کہتے کہتے رہ گئے تھے، میرے اصرار پر چپکے سے کہنے لگے، پھر کسی موقع پر، آج شاید وہی موقع ہے۔ احمد موسیٰ نے کہا، بات یہ ہے کہ قصہ ذرا اوریاں ہے، اس لیے لیڈیوں کی موجودگی میں کہنے والا نہیں، اس کے علاوہ اسے بے تکلف دوستوں ہی تک رہنا چاہیے۔ نقوی نے کہا، کہو کہو، مگر ناممکن ہے کہ میری الٹی گواہیاں گزراننے والے قصے سے بڑھ جائے۔ قریشی نے کہا، ارشاد۔ احمد موسیٰ نے کہنا شروع کیا، ان دنوں کا قصہ ہے جب مجھے ولایت سے آئے ہوئے 2 برس گزرے تھے اور جوائنٹ مجسٹریٹی سے ترقی پا کر میں ضلع کا کلیکٹر ہو گیا تھا۔ اسی زمانے میں مجھے ایک مرتبہ دلی جانا پڑا۔ اس وقت میرے پاس والد صاحب کی پرانی کار تھی، مگر خوب کام دیتی تھی، اور اس واقعے سے پہلے اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ میں نے 7 بجے صبح اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور جلدی جلدی کپڑے پہنے، تیار ہو موٹر پر دلی روانہ ہو گیا۔ 10 بجتے بجتے نئی دلی پہنچ گیا۔ 11 تک کام سے فراغت ہوئی۔ میری شامت جو آئی تو میں نے شوفر سے کہا، قطب مینار لال قلعہ گھماتے چلو۔ خیال تھا کہ اس طرح 12 بج جائیں گے، پھر کسی ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا، 4 بجتے بجتے واپس پہنچ جاؤں گا۔ موسم خوشگوار تھا، یہی زمانہ تھا، اتنی سردی تھی کہ دھوپ ناگوار نہیں لگتی تھی۔ اس دن اتفاق سے میں ضروریات سے فارغ نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت قطب مینار پہنچتے پہنچتے بے چینی سی محسوس ہوئی، مگر میں ٹالتا رہا، لیکن کچھ دور جا کر تکلیف بڑھ گئی۔ اب تو میں گھبرایا اور ادھر ادھر خیال دوڑانے لگا کہ کوئی دوست شناسا ذہن میں آئے تو اس کے گھر پہنچ کر اس اذیت سے نجات حاصل کروں، نہیں تو کسی معزز ہوٹل میں چلوں۔ اس وقت مجھے فاروقی یاد آئے۔ اسے دل کو ذرا ڈھارس ہوئی۔ میں نے شوفر کو ان کے مکان کا پتہ بتایا اور کہا، ذرا تیز چلو، مجھے ہاتھ لینا ہے۔ میرا شوفر بیمار ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ایک ڈپٹی کے شوفر کو بلا لیا تھا۔ وہ نہ معلوم کیسا گنوار تھا کہ میری بات نہیں سمجھا اور نہ جانے کس رستے سے شہر کے باہر ہوتا ہوا چلا۔ موٹر تیز جا رہا تھا، اس لیے آس بندھی تھی، اور ابھی تک معاملہ بھی قابو سے باہر نہیں ہوا تھا۔ موٹر ویرانے سے گزر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ لوگ جنگلوں اور کھیتوں میں کیسے رفع احتیاج کر لیتے ہیں۔ یہ ہندوستانیوں کی بد تہذیبی کی حد ہے۔ مگر یقین مانو کہ جس وقت اذیت زیادہ ہوتی تھی، میرا بھی یہی جی چاہتا تھا کہ موٹر رکوا کر وہیں کسی جگہ فراغت حاصل کر لوں۔ مگر پھر سوچتا تھا کہ شوفر بھی کہے گا کہ بڑے صاحب کیا دیہاتی ہیں، اور کچھ عجب نہیں کہ منع کرنے پر بھی اپنے ڈپٹی صاحب سے کہہ دے تو ضلع بھر میں جگ ہنسائی ہو۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہر گڈھے اور ہر بڑے درخت کو اس نظر سے دیکھتا تھا کہ اس کو کس کس رخ سے اپنے کام میں لا سکتا ہوں۔ چلا جا رہا تھا اور اپنی ڈھارس بندھا رہا تھا کہ اتنی جلد ہمت ہار دینا
ایک حاکم اعلیٰ ایک ICS کے لیے مناسب نہیں۔ خدا خدا کر کے موٹر شہر میں داخل ہوا اور ساتھ ہی ساتھ جسم بغاوت پر اتر آیا، مگر میں نے بدن کڑا کر لیا اور دل ہی دل میں دہرانے لگا، کام ہمت سے جواں مرد اگر لیتا ہے۔ کیا ہے دوسرا مصرع؟ قریشی نے کہا، ہاں، سانپ کو مار کے گنجینہ زر لیتا ہے۔ احمد موسیٰ نے کہا، ہاں، سانپ کو مار کے گنجینہ زر لیتا ہے۔ مجھے تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ میری طب تالیف اور نفس امارہ میں مار کا درپیش ہے۔ اس میں شکست کھانے کے یہ معنی ہے کہ مجھ میں اور ایک ادنا آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے اعلیٰ تعلیم سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر استقلال سے کام لیا تو ضرور طب تالیف کی فتح ہوگی۔ جب ذرا دیر ہوئی تو میں نے شوفر سے پوچھا، کتنی دور اور ہے؟ صاحب، بس 20 منٹ کا راستہ اور ہوگا۔ 20 منٹ؟ اوہ! یہاں جسم کی تشنج سے میں بوکھلایا جا رہا تھا۔ میری جوانی کی رگوں کا ہی کام تھا جو اس پر قابو حاصل کیے ہوئے تھے۔ اس وقت میں کسی ایسے خطے سے گزر رہا تھا جہاں پولیس یا سیکریٹریٹ یا کسی ڈپارٹمنٹ کی بیرکیں بنی ہوئی تھیں۔ میرا کئی دفعہ ارادہ ہوا کہ اتر جاؤں اور کسی سے مدد مانگوں۔ مدد ہی کیا، ایک لوٹا پانی اور ایک کنج تنہائی، پاٹ نہ میسر ہو نہ صحیح۔ اگر میں کہیں اتر جاتا تو کام آسانی سے بن جاتا، کیونکہ ایسے موقعوں پر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو اسی بہانے کلکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی، شاید ان سے کبھی سابقہ پڑ جائے، اور وہ بہت جوش و خروش سے کام کر دیتے ہیں۔ مگر پھر ادنا درجے کے آدمیوں سے ایسی گندی خواہش کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ کار تیز چل رہی تھی، اسی آس پر میں اپنی ہمت زندہ کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن ہر 2 منٹ کے بعد مجھے حبس دم کی سخت ریاضت کرنی پڑتی تھی اور بڑی جد و جہد کے بعد کامیابی ہوتی تھی۔ شومی قسمت دیکھیے، چوراہے پر بیل گاڑیاں گزر رہی تھیں، اس لیے پولیس مین نے میرا موٹر رکوا دیا اور رکتے ہی وہ کمبخت فیل ہو گیا۔ قریشی اور بیتاب نے کہا، فیل ہو گیا؟ احمد موسیٰ نے کہا، ہاں، فیل ہو گیا۔ اب میری پریشانی کا خیال فرمائیے۔ اس وقت زندگی سے عاجز ہو رہا تھا۔ میں نے جھلا کر شوفر سے کہا، جلدی دوڑ کر کوئی موٹر لانا، مجھے ہاتھ کی سخت ضرورت ہے۔ شوفر نے کہا، حضور یہاں ٹیکسی کہاں؟ کہیے تو ایک تانگا پکار لوں، آدھ گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ مجھے اس کی بے عقلی پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر واضح کر کے کہا، استنجا کرنا ہے۔ اب وہ کچھ سمجھا اور گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے ایک استنجا گھر بنا ہوا تھا، جیسے میونسپیلٹی کی طرف سے سڑکوں پر بنے ہوتے ہیں۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، مگر چہرے پر خفگی کے آثار دیکھ کر بولا، صاحب ایک بوتل خریدوں؟ آپ موٹر ہی میں بیٹھے بیٹھے فارغ ہو لیں، میں پھینک دوں گا۔ ذرا اس کی ناسمجھی کا خیال فرمائیے۔ کسی طرح بات سمجھتا ہی نہیں۔ آخر میں نے سوچا کہ اس وقت ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، اس کمبخت کو دوست بنانا ہی پڑے گا۔ میں اپنے جسم کی رگوں اور پٹھوں پر جو اس وقت مصلحتاً بہت کس دیے گئے تھے قابو حاصل کر کے مسکرایا اور پھر کہا، بوتل کی نہیں، بے وقوف مرتبان کی ضرورت ہے۔ اب شوفر صاحب معاملے کی تہہ کو پہنچے اور ذرا مسکرائے۔ جی میں تو آیا تھا کہ دوں اس کے منہ پر ایک گھونسا، یہ مسکرانے کا موقع تھا، مگر صبر کیا اور کہا، کوئی ہوٹل قریب ہے؟ حضور ایسی جگہ موٹر نے دغا دی، کوئی ہوٹل ووٹل قریب نہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ دیکھیے کوئی فکر کرتا ہوں۔ وہ ادھر دوڑا ہوا فکر کرنے گیا اور ادھر میں رانے دبائے جسم بھر کی رگوں کو ستار کے تاروں کی طرح کسے بیٹھا تھا۔ یقین مانو جس وقت دورہ پڑتا تھا تو خدا یاد آ جاتا تھا۔ بعض اتفاقات بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت میونسپیلٹی کی ایک گاڑی جاتی دکھائی دی۔ ہائے، کس حسرت سے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اتنے میں شوفر بھاگتا ہوا آیا اور بولا، صاحب چلیے۔ تو ایسا معلوم ہوا کہ تریاق آنے میں دیر ہو گئی، مگر قاعدہ ہے کہ کامیابی کا چہرہ دور سے دیکھتے ہی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے دنیا کے باہمت لوگوں کو یاد کیا، اپنی خاندانی عظمت کا خیال کیا اور دانت بھینچ کر موٹر سے اترا۔ شوفر میرے خیال سے آگے آگے تیز بھاگا، مگر وہ بے عقل اتنا نہیں سمجھا کہ اس وقت میرے قوا اس قابل نہیں کہ تیز تیز قدم اٹھا سکوں۔ میں نے کسی طرح پوری 2 گلیاں طے کیں اور جائے مقصود پر پہنچا، مگر اس کو دیکھتے ہی جی میں آیا کہ ملعون شوفر کو مارے ٹھوکروں کے اڑا دوں۔ مجھے لے جا کر ایک بم پولیس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، مگر نرمی کا موقع دیکھ کر غصہ ضبط کیا اور کہا، دوست کسی بھلے مانوس سے باتیں کرو اور اسی کے یہاں رفع حاجت کا معاملہ طے کروا دو۔ شوفر تھا گدھا، مگر معاملے کی نزاکت سمجھ گیا اور مجھے وہاں سے ہٹا لایا۔ گلی میں پہنچ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کچھ دور پر ایک صاحب بڑے سے کمرے کے سامنے اچھی سی شیروانی پہنے ٹہل رہے تھے، چھوٹی سی داڑھی تھی، اینک لگائے تھے۔ کمرے پر بڑا سا سائن بورڈ لگا تھا، مطلب جناب حکیم، نہ معلوم کیا نام تھا۔ گھبراہٹ میں کون پڑھتا۔
شوفر دوڑا ہوا ان کے پاس گیا اور میں سینکڑوں مشکلوں سے پھونک پھونک کر قدم دھرتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ شوفر نے کہا، جناب حکیم صاحب، یہ ہمارے صاحب ہیں، ضلع کے کلکٹر ہیں۔ موٹر سڑک پر کھڑا ہوا ہے، اس وقت بہت پریشان ہے کیونکہ رفع حاجت کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ حکیم صاحب نے غور سے میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے سے معلوم ہوا کہ میرے سوٹ اور ہیٹ سے روب کھا گئے ہیں۔ اب مجھے کامیابی کی امید بندھی۔ وہ بہت ادب سے شوفر سے کہنے لگے، معلوم تو ہو کیا حاجت ہے، کیا شکایت ہے؟ شوفر نے ان کی نافہمی دیکھ کر میری طرف دیکھا، گویا اجازت مانگ رہا ہے کہ صاف صاف کہہ دوں۔ میرے چہرے کے پٹھے اتنے کسے تھے کہ ان پر رضامندی یا نارضامندی کسی قسم کے جذبات پیدا کرنا بالکل ناممکن تھا، مگر وہ میری حالت زار دیکھ کر سمجھ گیا اور حکیم صاحب سے لجاجت سے کہنے لگا، آپ کے یہاں ذرا بیت الخلا جانا چاہتے ہیں؟ ارے صاحب، ان کے تو تن بدن میں چنگاریاں لگ گئیں۔ گویا شوفر نے کہہ دیا کہ آپ کی لڑکی بھگا لے جانا چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، ملعونوں، بدماشوں، غنڈوں، میرے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ جو ان کی طاقت نسوانی کا جواب دیتا۔ انہوں نے جو فرد جرم لگائی تھی اس کی صفائی پیش کرتا۔ حالانکہ چلنے کی سکت نہیں تھی، قدم قدم پر مایوسی کا خطرہ تھا، مگر اسی حالت میں جوں توں بھاگا۔ حکیم صاحب ایسے زوردار تھے کہ گالیاں دیتے دیتے گلی کے نکڑ تک آ گئے، اور اس کے بعد بھی جتنا ہم لوگ دور ہوتے جاتے وہ اپنی آواز اتنی ہی بلند کرتے جاتے۔ آگے آگے ہم لوگ اور پیچھے پیچھے ان کی آواز۔ قیامت تھی کہ وہ کہہ رہے تھے، بڑا کلیکٹر بن کر آیا ہے، میرا گھر بم پولیس ہے گویا۔ ارے میں تو ایسے کلیکٹروں کو خوب پہچانتا ہوں۔ راہگیر، دکاندار ہم لوگوں کو حیرت سے تک رہے تھے۔ سچ کہتا ہوں، مجھے اختلاط سا ہو رہا تھا اور رونا آ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں۔ حکیم صاحب پر ہزار لعنتیں بھیج رہا تھا۔ یہی ہے انسانی ہمدردی، اسی کا نام ہے اسلامی اخوت۔ جس قوم کی یہ حالت ہو کہ ایک بھائی کی مصیبت میں دوسرا شریک نہ ہو، اس پر جتنا اور بار نہ آ جائے تھوڑا ہے۔ آخر ہم لوگ حکیم صاحب کی زد سے نکل آئے، یا پھر کوئی مریض آ گیا جس سے وہ خاموش ہو گئے۔ بہرحال ان کے ڈھنڈورے سے جان بچی۔ تب میں نے شوفر سے ذرا لجاجت سے کہا، میاں ایک دفعہ اور کوشش کر کے دیکھو، خدا بڑا مسبب الاسباب ہے۔ اب کی کسی غریب مسلمان بھائی کو تلاش کرو اور اس کو یہ 5 روپے کا نوٹ دے کر طے کرا دو، مگر برائے خدا یہ نہ کہہ دینا کہ میں کلیکٹر ہوں۔ شوفر میری حالت پر بے طرح ترس کھا رہا تھا۔ فوراً نوٹ لے کر ایک تنبولی کی طرف دوڑا جو سامنے ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھا تھا۔ اس وقت حسرت سے میں اپنے گھر کا صاف ستھرا باتھ روم اور اس کا چمکدار پارٹ یاد کر رہا تھا۔ کبھی کبھی والد کے گھر کا صاف ستھرا ہندوستانی وضع کا مقام یاد آتا، مگر وہاں تک پہنچنے کا خیال ہی بے سود تھا۔ وہ کہیں اور میں کہیں۔ شوفر نے تنبولی سے پوچھا، مسلمان ہو؟ جی۔ ایک کام کرو، 5 روپے ملیں گے، صاحب کو گھر میں رفع حاجت کرا دو۔ کیا؟ اور تنبولی میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ شوفر نے کہا، ابے بیت الخلا، تیرے گھر میں بیت الخلا ہے؟ صاحب بیت الخلا تشریف لے جائیں گے۔ تنبولی ملعون حکیم سے بڑھ کر کمی نہ نکلا۔ اس نے پوری بات نہیں سنی تھی کہ مارے ہنسی کے لوٹن کبوتر ہو گیا۔ ہم لوگ تھے کہ جواب کے منتظر کھڑے تھے اور اس کے منہ سے مارے ہنسی کی آواز ہی نہیں نکلتی، گویا ہم اس کے سامنے بھانڈوں کی نقل کر رہے ہیں۔ 2-4 خریدار بھی دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے بھی 2-4 زور سے قہقہے لگانے لگے، کچھ پوچھنے لگے، کیا بات ہے؟ یہ اور رسوائی، اب کہاں جاؤں؟ ہائے کیا مٹی پلید ہوئی، کہاں میں اور کہاں یہ حال۔ اس وقت یہ کیفیت تھی کہ دماغ کی رگیں پھٹی جا رہی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ آتش فشاں ہے جو اب پھٹا اور جب پھٹا۔ جی یہ کہتا تھا کہ جتنی انسان کر سکتا تھا کر لیا، اب اعلان شکست کر دو، گھر چل کر نہا لو۔ مگر قسمت اچھی تھی کہ اسی وقت ایک شخص جو 2 منٹ سے میرے برابر کھڑا تھا، بلکہ شاید دیر سے ساتھ ساتھ تھا مگر میں نے اس کی طرف خیال نہیں کیا تھا، بولا، حضور ادھر کچھ دور بڑا صاف بم پولیس ہے، میں ابھی ابھی حضور ہی کی خاطر 2 گھڑے پانی سے صاف کر کے آ رہا ہوں، حضور وہیں چلیں۔ حضور ان چھوٹے لوگوں سے کام تھوڑے ہی بنے گا، یہ دکانوں کے رہنے والے، ان کے گھر بیت الخلا کہاں، سب صبح بم پولیس جاتے ہیں۔ اس وقت بھنگی کی اس ہمدردی سے میری طبیعت بہت متاثر ہوئی۔ ایک حکیم صاحب کو دیکھو اور اس غریب بھائی کو دیکھو، پھر بھنگی ہماری خدمت کتنی کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کام نہ کریں تو ہمارے پارٹ کبھی صاف نہ ہوں۔ میں نے فوراً اس کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہو لیا، مگر کن مشکلوں سے چلا ہوں۔ میرے قدم بہت چھوٹے چھوٹے اور گھوم گھوم کر پڑ رہے تھے، گویا میں کوئی ڈانس ایجاد کر رہا تھا یا کسی اٹھلائی چال کی نقل کر رہا تھا۔ آخر کسی نہ کسی طرح اسی پہلے بم پولیس کے سامنے پہنچ گیا۔ بم پولیس کی قطع یہ تھی کہ ریل کی چھوٹی لائن کے ڈبوں کے برابر لوہے کا ڈبہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے کئی خانے تھے۔
हर एक में छोटे छोटे दरवाजे लगे थे, नीचे काले डब्बे झांक रहे थे। अब तो ऐसा मालूम हुआ कि ये जगह इतनी बुरी और गंदी ना थी जितनी पहली नज़र में मालूम हुई थी। भंगी ने पट खोलकर दिखलाया तो अंदर खासा साफ था। मैंने सोचा कि आखिर जो लोग यहाँ जाया करते हैं वो भी आदमी होते हैं, इंसान सब बराबर होते हैं, फिर मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। भंगी बोला, हुजूर, बड़े लोग भी जब ज़रूरत पड़ती है तो यहीं आते हैं, हम लोग क्या कहते फिरते हैं। मैंने पतलून की पेटी पर हाथ डाला। बेचारा भंगी दौड़कर एक साफ बदनी में पानी लाया। इतने में तांगे की आवाज़ आई और शोफर अपनी कारगुजारी दिखाने को उस पर बैठे आ पहुंचे। साहब, एक सराय यहाँ से करीब है, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा। वहाँ का हाथ बहुत साफ है, उसकी ज़मीन पक्की है, दीवारों पर तारकोल फिरा हुआ है, कलई किए हुए लोटे में पानी मिलेगा और आप चाहें तो गर्म पानी भी मिलेगा। जन्नत की तस्वीर क्या उतनी दिलकश होगी जितनी उस वक्त मेरे लिए हाथ की तस्वीर थी। मगर वक्त तंग था, हालत बिगड़ चुकी थी। ना मालूम कितनी दिक्कतों से चंद मिनट शोफर की खताबत सुनी। मुझ में आवाज़ लगाने की सकत न थी। दिल ही दिल में कहता था, बाद मुर्दन दौलत कारूं भी हाथ आए तो क्या। और क्या बताऊं, शोफर की बात अधूरी छोड़ किस बेकसी से एक खाने के अंदर जन से घुस गया। एक ही मिनट के बाद अंदर से पुकार कर कहा, वो 5 का नोट भंगी को दे दो।